جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ آصف صاحب؟ وعلیکم خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں آپ کو اپنے چینل علم و ہنر، جسے ہم نالج اینڈ اسکلز کہتے ہیں، اس میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ اصل میں ہمارے یہ چینل ہے وہ بنیادی طور پہ ٹریننگ کے حوالے سے اور تربیت کے حوالے سے ہے، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم باہر کے ٹرینر کو بلا کے بھی لوگوں کے لیے کریں۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے کیا تھا کہ 6 اس کی لیکچر سیریز تھی کریئر ڈیولپمنٹ کے اوپر، یہ ٹھیک ہے جو وہاں سے ہمارے ایک اچھے آئے تھے HR کے ٹرینر ہیں، تو انہوں نے کنڈکٹ کیا تھا اس کو۔ اچھا، جب اس میں ایک چیپٹر وہ بھی تھا بچوں کی تربیت کے حوالے سے، کہ جو اسکول کڈز وغیرہ، جی تو اس دوران مجھے معلوم ہوا کہ یہ سبجیکٹ آپ کا بھی ہے، اور پچھلے دنوں میں نے آپ کی شروعات سنی تھی کہ آپ نے کچھ ہوم اسکولنگ والوں کو کوئی لیکچر دیا تھا، اور خاصا اچھا پسند کیا گیا تھا لیکچر، جو شاید تربیت اولاد کے بارے ہی میں تھا۔ جی تو اس لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے، ریکویسٹ کی ہے کہ کیوں نہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے بھی ذرا بتائیے کہ تربیت اولاد میں سورہ فاتحہ جو آپ نے جس طرح سے ایکسپلین کیا تھا، اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اپنا تعارف کروا دیجیے پورا ناظرین کے لیے۔ بہت بہت شکریہ فاروقی صاحب، آپ نے عزت افزائی کی۔ میں کوشش کروں گا کہ اس معاملے میں کوئی روشنی ڈال سکوں۔ تربیت اولاد پر بات کرنے سے پہلے میرا تعارف، سید محمد عاصم قادری میرا نام ہے، اور فاروقی صاحب سے ہمارا اور ان کی فیملی سے بہت دیرینہ تعلق ہے ماشاءاللہ۔ علمی گھرانہ ہے تو ہمیں بھی ان سے استفادہ حاصل کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے الحمدللہ۔ میرا بیک گراؤنڈ اگر آپ کارپوریٹ حساب سے دیکھیں تو IT سے ریلیٹڈ بھی رہا ہے ڈفرینٹ ٹائمنگز میں، کوئی 36 سال سے زیادہ ایکسپیرینس ہے مختلف چیزوں کا، پر لاسٹ 15 ایئرس چائنیز لینگویج میں پڑھا رہا ہوں انٹرنیشنلی گلوبلی بزنس مین کو۔ یہ میرا بیسک کارپوریٹ کے حوالے سے۔ تو پھر کیا خیال ہے، آ جائیں موضوع کے اوپر۔ کیا آپ نے اتنی شہرت پھیلا دی اپنی اس کے لیکچر کی، میں بھی سننا چاہوں گا آپ سے کہ سورہ فاتحہ کا تربیت اولاد سے کیا تعلق ہے۔ تو اوور ٹو عاصم قادری صاحب، آئیے ہم ان کی باتیں سنتے ہیں۔ ضرور۔ بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ بات یہ ہے کہ آج کل ہم HR کی بات کرتے ہیں، ہیومن ریسورس کی، کارپوریٹ لیول پہ، مگر ہیومن ڈیولپمنٹ HR کا ایک اہم رول ہے۔ جی بالکل۔ تو اس میں جو دنیا میں ہم کر رہے ہوتے ہیں اور انکانشیسلی بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ تربیت اولاد ہے، تو اس کو بھی تو ہیومن ٹریننگ کے طور پہ لینا چاہیے، ہیومن ڈیولپمنٹ۔ اور یہ ایک ایسی ہیومن ٹریننگ ہے جس کا لانگ لاسٹنگ کارپوریٹ پہ بھی اثر پڑتا ہے، اس دنیا میں بھی پڑتا ہے، آگے بھی پڑتا ہے، اور یہ رول اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ ماں باپ کو دیا۔ بہت معذرت، لیکن جو یہ تو ایک سمجھیے کہ انسانی جبلت ہے کہ ہر آدمی اپنے بچوں کی ٹریننگ کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو۔ جی تو آپ اس کو اس حوالے سے کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس لیے دینا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے آگے موو کرنے کے لیے سب سے پہلے ٹارگٹ پہ نظر رکھنا چاہیے۔ تو بطور انسان اور مومن، ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شروع میں بتا دیا کہ میں تمہیں خلیفہ بنانے لگا ہوں، اس کے ٹارگٹس ہیں، تو اس کے ظاہر ہے آپ نے اپنی کوئی اسکل سیٹ ڈیولپ کرنا ہے۔ اس کے لیے انبیاء آتے رہے اور تمام چیزیں، اور اللہ کا کلام آتا رہا، اور اللہ کے کلام میں آپ کا جو بیسک سوال ہے کہ سورہ فاتحہ سے اس کا کیا ریلیشن شپ بنتا ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم پہ جو اہم ترین فرائض کیے گئے ہیں عبادات کے، ان میں سے ٹاپ پر نماز ہے۔ اور نماز اگر آپ رکعتوں کو دیکھیں، فرض نمازوں کو، تو 17 رکعتیں ہیں، اور 17 رکعت فرائض میں جو اہم ترین چیزیں رکوع اور سجود کے بعد کہ اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم سورہ فاتحہ ہے۔ جی، اس کا مطلب یہ نکلا کہ ایک ہی سورت اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ بار بار دہراؤ، اور اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے نعوذ باللہ اس کو طوطے کی طرح دہرانا ہے، مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ اس پہ غور کرنا ہے۔ آج تمہیں اس سے جو نکات کھلے ہیں اور اس کو عمل میں لانے کی وجہ سے مزید اگلی دفعہ جب پڑھنا چاہیے تو آئیڈیلی ہونا یہی چاہیے کہ آپ کو نئے نئے نکات ملیں گے۔ تو آپ کی اس دنیا میں جو ایک بطور ماں باپ اہم ترین کام ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں اس کے حوالے سے روشنی نہ ہو؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ مطلب سورہ فاتحہ کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ اس میں انسان مانگتا ہے جی اور جواب میں پورا قرآن ملتا ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ بالکل آپ صحیح۔ اور اس میں آگے یہ نقطہ آئے گا بھی انشاءاللہ تعالیٰ کہ سورہ فاتحہ کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے نا، وہ مانگنا ہی ہے۔ جی بالکل، جو اس کی سینٹرل آیت ہے، ایک حدیث شریف ہے جس کا جسٹ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے آدھی اللہ کے لیے ہے اور آدھی بندے کے لیے، یا آدھی اللہ کی طرف سے ہے اور آدھی بندے کو کہا گیا ہے کہ یہ تم نے کہنا ہے، اور اس کے بیچ میں جو جوڑ ہے نا، وہ دعا کا ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں آپ کی بات سے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی تربیت سے اولاد جب کرے تو یہ دیکھے کہ اس کے اوپر کیا فرائض ہیں جو کہ قرآن نے عائد کیے ہیں، جو کہ اس پہ عائد کیے ہیں، اس کی روشنی میں بچوں کی تربیت کرے۔ کیونکہ دیکھیں، سائنس سے سبجیکٹ تو ہر آدمی پڑھ لے گا نا، جی ہاں، میتھ بھی ہر ایک پڑھ لے گا، اس کے لیے کوئی نہیں ہے، لیکن یہ جو
तरबियत औलाद तो मैं समझता हूँ कि वालिदैन का वाहिद फ़र्ज़ है, जो सबसे बड़ा फ़र्ज़ जो है वो औलाद की तरबियत है। तालीम दिलाना, किसी बेकिंग हाउस में पढ़ाना वो जी उनका फ़र्ज़ नहीं हाँ, है। अहम तरीन बात बिल्कुल सही आपने फरमाई। असल चीज तरबियत है। इल्म जो कहीं से भी हासिल किया जाए, किताबों से या स्कूलों से या यूट्यूब से, वो तो एक रिसोर्स है, वो जी। इंपॉर्टेंट है, मगर उसकी एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन की स्ट्रेटजीज वो बेसिकली तरबियत से समझ में आती है। हुँ। इसीलिए फर्क पड़ता है कि जब आप किसी एक ऐसे खानदान के बच्चे से मिले, वो चाहे बेशक गरीब हो, मगर एक खानदान की एक स्टेबिलिटी हो, एक अच्छा खानदान जिसको कहते हैं, उसके बिहेवियर में, और एक ऐसा बेचारा जिसको तरबियत नहीं मिल सकी उसके बिहेवियर में, चाहे वो कई बहुत बड़ा दौलतमंद हो, तो बेसिकली ये तरबियत का ही फर्क है। तो अगर मैं आपकी इजाजत से थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूंगा सूरह फातिहा के कंटेंट को बहुत समरी में, ताकि जो कुछ सवालात आपने किए हैं वो भी टच हो जाए और आगे जो हम जी, बात बिल्कुल। करना चाहते हैं वो भी मैं हो जाए। हम अगर बात करते हैं, आपने तराजिम, वैसे तो जो अल्लाह का कलाम अरबी में है उसकी कंटेंट की जो डेप्थ एंड रीच है वो तो कोई मैच नहीं कर सकता, ना ही कभी सोचना चाहिए। मगर ये भी एक हकीकत है कि जबानें भी अल्लाह ताला ने बनाई हैं, तो हमें अपनी जबान में तराजिम को पढ़ते रहना चाहिए, मुख्तलिफ मुतरजमीन के, और उसके साथ अल्लाह से हिदायत मांगते रहना चाहिए। तो सूरह फातिहा का तर्जुमा भी मैं ये समझता हूँ एक पढ़े लिखे आदमी को चाहिए कि कम से कम 8-10 मुतरजमीन से मुख्तलिफ औकात में पढ़ ले, ताकि उसके जहन में कुछ बेसिक्स आइडिया, अरबी अगर आती है फबिहा, अगर नहीं आती है तो उसको कम से कम कंटेंट का एक ओवरऑल पिक्चर मुख्तलिफ लोगों से मिल जाए। तो वो कंटेंट है क्या, उसकी समरी बात करते हैं। औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसकी हम डेप्थ में नहीं जाते क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है। बस ये है कि हमको कोई भी काम करने से पहले जब खतरनाक माहौल हो तो एक छतरी लेके निकलनी चाहिए धूप से बचने के लिए। तो वो छतरी, अल्लाह कहता है कुछ भी करने जाओ तो आपने अल्लाह की पनाह की छतरी लेनी है, वो औज़ुबिल्लाह है। उसके बाद कोई भी काम करते हुए अपने जहन में रखना है कि ये काम बेसिकली हम अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं और अल्लाह ही की मदद उसमें दरकार है, उसकी रहमत हमें मिलेगी, जनरलाइज भी और स्पेसिफिक भी। जी, रहमानियत जनरलाइज है और रहीमियत स्पेसिफिक है। इसकी अपनी डिटेल्स है, मैं मगर इनकी डिटेल्स में नहीं इस वक्त जाना चाहता हूं। तो इन दो के बाद आप आते हैं सूरह फातिहा की तरफ। अब ऐसा लगता है कि एक ऐसा मंजरनामा है कि जब पहली आयत ब्रेक करता है अल्लाह ताला, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब अलहम्द का तर्जुमा दो तरीके से मिलता है कि तमाम तारीफें या तमाम शुक्र। बाज उलमा ने यह भी कहा, मेरा अपना भी यही ख्याल है, मैं जाहिर आलिम नहीं हूं, बहुत थोड़ा सा मेरा इल्म है, मुझे लगता है इसमें दोनों ही बातें हैं। ऐसा शुक्र जो आपको साथ साथ तारीफ की तरफ भी लेके जाए अल्लाह ताला की, और ऐसी तारीफ जिसमें शुक्र हो, यानी ये दोनों ही चीजें हैं, दो आतिशा चीज है। तो ऐसी कैफियत के साथ आपने अल्लाह का इसमें जात लेते हुए उसकी दो अहम तरीन सिफात को अपने दिमाग में उजागर करना है। और रहमान और रहीम आपको पता है कि ये अस्माए हुस्ना में से है, जी, बिल्कुल। और तमाम जो 99 नाम है कहे जाते हैं, और ये भी बताया जाता है कि सिर्फ अल्लाह के 99 नाम नहीं है, ये जेनेरिक नाम है। बाकी मजीद भी जो नाम है जो इसमें शामिल नहीं है, जैसे कि रब, रब एक ऐसी सिफत है जो इसमें नहीं है मगर अहम तरीन है, क्योंकि उन तमाम चीजें इसमें कवर होती हैं। तो वो उनको याद करने का मकसद ये है कि आपने अल्लाह के नाम रखते हुए उसकी इन दो सिफात को ज़हन में रखना है कि अल्लाह ताला ने आपको जनरलाइज सिफात भी दी है, रहमत की है, और आपके एक्शन पर बेस कर कर भी आपको रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दोनों चीजें इसका शामिल है। उसके अलावा आपकी नीड के हिसाब से भी आती है। उसके बाद यही चीज बिस्मिल्लाह में भी थी, अभी रिपीट हो गई। देखिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में भी अर्रहमान रहीम पढ़ा और यहाँ पे भी अर्रहमान रहीम है। बिल्कुल सही। अब ये इसको यहीं से रिलेट करना शुरू कर दे, रुबूबियत का जो कंसेप्ट है उसको वालदैन का जो काम है उससे यहीं से रिलेट कर दे। वालदैन क्या करते हैं? वालदैन ये करते हैं कि बच्चों के लिए, चाहे बच्चा कैसा भी हो, किसी भी तरह का हो, उनकी मोहब्बत उनके दिल में होती है, उसकी नीड्स को, और इब्तिदाई जमाने में तो उसको हर तरह से स्पेशली माँ ख्याल रखती है। उसके बाद जब वो बड़ा होता है उसके बिहेवियर से, उससे एक्शन से, उसके लिसनिंग एटीट्यूड पर और उसकी इताअत पर बेस करके उसको रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट मिलता है। तो यही अल्लाह की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं हम, यहीं से रिलेट होना शुरू हो गया। ये रुबूबियत का जिस्ट जो है वो आया वहीं से है जो अल्लाह की, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि मेरी तमाम जो सिफात है उसी पे मैंने दुनिया को बनाया है। जी, बिल्कुल। तो ये अल्लाह की सिफात ही है जो उसने हम में डाली है हमारे अपने हिसाब से, बहुत छोटी करके, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जैसे होता है, एनर्जी को बहुत नीचे लेवल पे मगर हमारे हिसाब से उसने डाला है, मगर वो भी
ہم اسی کی وجہ سے ہم تربیت اولاد کرتے ہیں. اسی وجہ سے ماں باپ جتنی بچے سے محبت کرتے ہیں دنیا کا کوئی آدمی نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ اس میں جتنی ایکٹیویٹڈ ہوتی ہے وہ کسی اور میں نہیں ہوتی. اب آگے بڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے پہلے ہی تو اس کیفیت میں ایسے یاد کرو کہ تمام تعریفیں اچھی, تمام شکر اچھا میرے لیے ہی ہے. اللہ مگر تھرڈ پرسن میں بات کر رہا ہے, کیونکہ کوئی ایسا بات کر رہا ہے کہ آواز گونج رہی ہے, ایک ایسا منظر نامہ ہے, کوئی ایک شخص نہیں بول رہا ہے بلکہ یہ گونج رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب اگلا جو جملہ آ گیا فوراً اکاؤنٹیبلٹی کا کنسپٹ آ گیا. یعنی اکاؤنٹیبلٹی از سم تھنگ کہ جیسے ہی وہ سوال ہے نا, آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کے بعد ذہن میں ڈال دینی ہے کہ بچے اب تمہیں یہاں تک جو مل گیا اور بھی ملے گا, مگر آگے تمہیں جو ملنا ہے اس کا تعلق تمہارے ایکشن سے ہے, اور اس کے لیے تمہیں وہ کرنا ہے جو تمہیں حکم دیا گیا ہے, اور جو اللہ نے فطرت بنائی ہے اسی میں اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا, اور مالک یوم الدین. اور یہ کنسپٹ دے دیا کہ ابھی تمہیں ہم نے بہت کچھ فری ہینڈ دے دیا ہے, مگر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ سارا فری ہینڈ کی جو آپ کو سہولتیں دی گئی ہیں وہ کنفسکیٹ ہو جائیں گی, وہ صرف ایک ہی ہاتھ میں ہوں گی, وہ اللہ ہوگا, اور اس دن تمہارا حساب کتاب ہوگا. اس کے بعد تمہاری ڈائریکشن اور جو بھی ہے آپ نے اللہ تعالیٰ نے چرکا لگا رہے نعوذ باللہ یا ریوارڈ دینا ہے جنت کی صورت میں انشاءاللہ, تو وہ اسی کے بعد ہی ڈیسائیڈ ہوگا. تو یہ شروع کے ہی زمانے ماں باپ کیا کرتے ہیں, ماں باپ کا بھی یہی رول ہے کہ بہت ہی ابتدائی دور سے بچے کو یہ آئیڈیا دے دیتے ہیں کہ یہ تم اچھے کام کرو گے تو اس کو خوش کر دیا. صحیح بات ہے. یا تھوڑا سمجھایا, یا تھوڑا بڑا ہو گیا تو ڈانٹا, یا وہ ڈانٹنے کے قابل نہیں ہوتا اس کے سامنے کسی دوسرے کو ڈانٹ دیا. تو یہ تربیت کے مختلف چیزیں ہیں. یعنی آپ دیکھیں سورہ فاتحہ سے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں نا, لنک لے کے چل رہا ہے, وہی آپ کو تربیت اولاد میں اہم ترین جسٹ ملتی ہے. اس کی ڈیپتھ میں ہم جا سکتے ہیں. ہمارے آج کے موضوع کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم فوڈ فار تھاٹ پہ بات کریں, جنہوں نے اس پہ نہیں سوچا اس پہ وہ سوچیں. آپ شاید کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. نہیں, میں آپ کی باتوں سے بڑا مزہ آ رہا ہے, لیکن میں یہ سوچ رہا تھا تو میرے ذہن میں دو سوال اٹھ رہے تھے کہ ایک طرف تو خود قرآن میں کہا گیا ہے بار بار کہ بے شک اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے, ٹھیک ہے, تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے, اور دوسری طرف اولاد کے بارے میں اتنی ذمہ داریاں بھی ڈالی گئی ہیں والدین پہ. حالانکہ اولاد سے محبت جو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شرف انسانیت نہیں ہے بلکہ حیوانی جبلت ہے. وہ اس لحاظ سے کہ کتا ہے, بلی ہے, مرغی ہے, بندریا ہے, اپنے بچوں کو اس کے ہاتھ لگائے گا تو وہ تو جان دے دیتی ہے. تو جب وہ ایک جبلت ہماری ہے, حیوانی جبلت ہے, اپنی اولاد سے محبت کرنا, اس کے خاطر لڑ جانا کسی سے, تو اس کے لیے پھر قرآن نے اتنا زور کیوں دیا اس کی تربیت اوپر, جبکہ دوسری طرف کہتا ہے کہ تمہارے لیے فتنہ ہے. جی ہاں, یہ بہت اہم سوال ہے. یہ عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں آتی ہے بات. تو یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے, جب ایک زبان کا لفظ دوسری زبان میں آتا ہے تو اس بات کو سمجھنا ہوتا ہے کہ اس زبان میں آنے کے بعد اس کے معنی کیا چینج ہوئے ہیں, اور اس معنی کو ذہن میں رکھیں تو بات کلیئر ہو جاتی ہے. عربی میں جو فتنہ ہے وہ اس معنی سے ڈیفرنٹ ہے جو کہ اردو میں لیا جاتا ہے. اردو میں فتنے کا لفظ نیگیٹو سینس میں آتا ہے, اور عربی میں ایکچوئل فتنے کا ورڈ جو ہے وہ نیوٹرل ہے. وہ کنٹیکسٹ کے حساب سے نیگیٹو بھی ہوتا ہے اور پازیٹو بھی ہوتا ہے. اس کے مقصد یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایک ایسی سچویشن میں ڈالا گیا کہ آپ کو جج کیا جائے آپ کیا کرتے ہیں, اور آپ اگر صحیح کریں گے تو آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا, اور غلط کریں گے یا کم از کم آپ کی ڈائریکشن غلط کرنے کی ہوگی. اصل میں نیت کی ایکچوئل بات ہوتی ہے. خلوص سے کوئی چیز صحیح کرنے کی کوشش کی جائے, غلط ہو جائے تو اس کا سزا نہیں ہے. تو اس سچویشن میں ڈالنے کے بعد اس کے نتیجے کے اوپر ڈیپینڈ کر کے آپ کے آگے کا کورس آف ڈائریکشن وہ ہو, تو وہ فتنہ ہے عربی کے حساب سے. تو مطلب یہ کہ آزمائش, اردو میں اس کو آزمائش سے ترجمہ ہونا چاہیے. تو بیسیکلی تربیت اولاد آزمائش ہے. اولاد کو نہ دینا اور دینا دونوں صورتوں میں, یا خدا نہ خواستہ اللہ کسی کو دے کے لے لے, یہ پوری کنڈیشنز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. ورنہ بہت ساری چیزوں کی اللہ نے سرسری بات کی ہے, یہ بڑی کنڈیشنز بتائی ہیں. اور اس آیت کو بھی میں کوٹ کر دیتا ہوں کہ اس طرح ریلیونس اس کی بنتی ہے کہ اللہ اگر چاہے, اس کا ترجمہ تقریباً یوں بنتا ہے کہ کسی کو بیٹے بیٹے دیتا ہے, کسی کو بیٹی بیٹیاں دیتا ہے, کسی کو مکس کر کے دے دیتا ہے, کسی کو نہیں دیتا, کسی کو دیتا ہے اور کسی کو دے کے واپس لے لیتا ہے. جی بالکل, ساری کنڈیشن. اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ بات کو واضح کرتی ہے, کیونکہ بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے
کہ کچھ چیزیں تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی اور تم انہیں اچھا سمجھتے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. جیسے وہ حضرت خضر کے واقعے میں جی کہ انہوں نے ایک بیٹے کو مار دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے فتنہ بننے والا تھا جو کہ وہ نبھا. بعض چیزوں میں تمہارے لیے کراہیت ہوتی ہے لیکن جی ہاں اس کا پھر تو اب یہ فتنے والی بات کی میں نے وضاحت کی, ہوپ فلی کلیئر ہو گئی. تو جبلت تو جانوروں کی بھی ہے کیونکہ اللہ نے مخلوق کے اندر نور ڈالا ہے, چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو, جانور ہو, تو وہ محبت کا. تو ہمیں ایک فوکس طریقے سے اور کانشیس لیول پر, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی پرپس سے بنایا ہے. باقی جانوروں کو اور دوسری چیزوں کو ایک کاز کی سپورٹ کے لیے دے آر سپورٹ میکینزمس. جیسے HR میں ہوتا ہے نا کہ ایک مین لائن ہوتی ہے, کچھ سپورٹ اسٹاف ہوتا ہے, تو دے آر سپورٹ اسٹافس. ان کا اپنا پرپس ہے, دے ڈونٹ نو واٹ دے آر ڈوئنگ, بٹ اف وی یوز دم تو پھر وہ ہوگا. یہ آزمائش والی بات. تو ہم آتے ہیں اپنے اصلی موضوع کے اوپر. جی ہم اس آیت کو سورۃ فاتحہ کو اگر میں کنٹینیو کروں, اب اس میں آپ چلتے ہیں مالک یوم الدین. اب آپ کو انٹروڈیوس کروا دیے گا اکاؤنٹیبلٹی. تو ہم بات کر رہے تھے اکاؤنٹیبلٹی کی, موسٹ امپورٹنٹ. اب جب یہ انٹروڈیوس کروا دیا گیا تو پھر آیت آتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہاں سے نا اللہ تعالیٰ مائک پکڑا دیا انسان کو. ابھی آواز گونج رہی تھی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. اب یہ بندہ آ گیا بیچ میں, اب ہم فرسٹ پرسن میں آ گئے نا. اب اللہ تعالیٰ سن رہا ہے, پوری کائنات سن رہی ہے کہ ہمیں تو صحیح مانگنا ہے. یہاں پہ علامہ اقبال کا شعر ہم انٹروڈیوس کر سکتے ہیں جو قرآن سے ہی اس کا استنباط کیا گیا ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, تو وہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ تمام سجدوں کو تم نے لات مار دینی ہے. سجدہ صرف اللہ کے لیے, مانگنا اسی سے ہے. اور اس سے پہلے آپ نے یہ بیک گراؤنڈ بنانا ہے, آپ نے ڈائریکٹ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ نہیں آنا. یہ بھی ایک نقطہ ہے بیچ میں کہ اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھے بغیر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنا کچھ اور معنی دے جاتا ہے. بہرحال یہ ایک الگ پوائنٹ ہے. اس کے بعد جب آپ نے یہ کہہ دیا اللہ سے, تو یہ اصل میں اللہ کو نہیں کہہ رہے آپ. اللہ کو تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری ہر وہ بات تو تم نے کہی ہو یا نہ کہی ہو, تو تم نے سوچی ہو, وہ میں جانتا ہوں. یہ تو ہم اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں, وہ تو سنتا ہی ہے. اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں جو آپ نے کہنا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ میں اجازت ہے تو میں کچھ عرض کروں آپ سے, کچھ سوال کروں. آپ کہیں ہاں جی بتاؤ کیا ہے, تو پھر ہم آپ سے پوچھیں گے. تو ہم نے یہی کہا ہے کہ اللہ میں آپ سے کچھ درکار, اور وہ بھی تو نہیں بتایا ہے کہ میں نے کیا مانگنا ہے. مانگنے کو تو بہت کچھ مانگ سکتے ہیں, چھوٹی چیزیں سے. حدیث شریف ہے کہ تم جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگ سکتے ہو, مگر یہ ایک ویژنری وہ ہے کہ یہ بڑی سے بڑی چیز جو انسان مانگ سکتا ہے وہ ہدایت ہے. بالکل, اہدنا الصراط المستقیم. اور یہ بھی ایک دم نہیں آئی دعا. اس کا ریلیشن شپ ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے ورگلایا اور انہوں نے پھر معافی مانگی, اللہ نے ان کو معافی کا طریقہ بتایا. پھر اللہ نے کہا کہ اب تم جاؤ وہاں پہ, تمہاری ڈیپوٹیشن وہاں پہ ہے, تمہارا اصل کام وہیں پہ. پہلے بھی یہی کہا تھا کہ ہم نے زمین پہ ہی بھیجنا ہے. تو اب تمہاری ٹریننگ ہو گئی, تمہیں انٹروڈیوس کروا دیا تمہارا دشمن کون ہے. اب تمہارے پاس ہدایت آتی رہے گی. جب بھی ہدایت آئے گی اس کو پہچاننا, اس پہ عمل کرنا. اور پہلا ہادی پھر حضرت آدم کو ہی بنایا. بالکل. تو ہم اپنے آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ نے ہی کہا ہے, تو ہم اپنے آپ کو یاد دلا کے اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے یاد دلا رہے ہیں. اللہ کو وعدہ یاد دلانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل صحیح بات. وہ تو جو کہے گا وہ کرے گا, جو جس کا فیصلہ کرے گا اس کے لیے کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی اسے رکاوٹ ہو, کوئی مصلحت اس میں نہیں ہوتی پیش نظر. تو آپ نے کہا کہ تمہیں وہ ہدایت دے جو تو نے ہمیں ہے نہیں. اب یہاں اس کو تھوڑا سا اور اسپلٹ کریں. آپ کو ایک لارجر ہدایت بھی آپ مانگ رہے ہیں, اور ہر اسٹیج کی چھوٹی 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 ہدایت بھی ہوتی ہیں. کہ جیسے میں نے کہا کہ بھئی اب میرے پاس یہاں سے بھی ایک انویٹیشن آیا ہے, اور یہاں سے بھی جاب تلاش کر رہے ہیں. کوئی بچہ ہے اس کو یہاں بھی, تو اب وہ اللہ سے کہے کہ مجھے بتا کہ میں کیا کروں. دل میں جو ڈالے, یا کسی سے مشورہ لینا ہے مشورہ لے. یہ دل میں بھی فاروقی صاحب سے پوچھ لو, ان کو HR کا بہت پتا ہے, تو وہ بھی اللہ نے ہی ہدایت دی, فاروقی صاحب سے ڈسکس کر لیا. تو چھوٹی بات بھی, تو یعنی دونوں باتیں ہیں, میکرو لیول کی ہدایت بھی ہے اس میں, مائکرو لیول کی بھی ہے. تو یعنی ہر وقت اپنے ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے جو وائی فائی ہے نا اس سے کنیکٹڈ رہنا ہے تم نے, اور لائیو رکھنا ہے اپنے آپ. ماڈرن دوروں کی ٹرمز میں یوز کرنا چاہوں گا کہ تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے, ینگسٹر کو خصوصیت سے. اس کے بعد دعا مانگنے کے بعد اب آپ دعا کی وضاحت کر رہے ہیں.
اب وہ وضاحت اللہ کے لیے تو دعا مانگنے کی ضرورت نہیں، تو وضاحت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وضاحت اپنے لیے کر رہے ہیں. آپ کے ایکشنز میں جتنی کلیئرٹی ہوگی آپ اتنا زیادہ صحیح ایکشن لیں گے. اور وہ کلیئرٹی آپ اپنے لیے لے رہے ہیں کہ مجھے وہ ہدایت چاہیے. اب آ گیا رول ماڈل کا ذکر. سوری، بغیر رول ماڈل کے آپ انسان چونکہ ویژول اینیمل ہے، چیزوں کو دیکھ کے نا وہ چیزوں کو ریلیٹ کرتا ہے. کعبہ ایک فزیکل چیز ہے نا، مگر وہ اللہ کا نور ہے، وہاں پہ اللہ تو نور کہیں بھی دے سکتے ہیں، مگر بہرحال ہمارے لیے اس نے ایک ایسی جگہ بنائی کہ جہاں پر ہم جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سب چیزیں. اور انسان کو ویژن کا محتاج بھی ہے وہ. جی. اور یہیں سے مجھے ایک حدیث شریف یاد آ گئی، یاد دیجیے میں اس کو بھی ریلیٹ کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے فرمایا کہ نماز کے بارے میں بتائیے کس طرح پڑھی جائے. تو آپ نے کہا کہ تم یہ سمجھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور دونوں صورتوں میں دیکھنا آ گیا. بالکل. تو اب رول ماڈل انٹروڈیوس ہو گئے یہاں پہ. اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم. اب اس میں ٹاپ آف دا مائنڈ جن پہ اللہ نے نعمتیں کی ہیں، آبویسلی اللہ کے ہی الفاظ میں اللہ کے انبیاء ہیں. جی جی جی. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹاپ پہ ہیں. کوئی نبیوں کا آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کیونکہ سارے نبی ایک ہی ہیں. زمانے کے حساب سے ان کی الگ الگ شکلیں ہیں. اب رول ماڈل کو سامنے رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اب یہ روکتے تربیت اولاد پہ سوئچ کرتے. جی بالکل. یہاں تک کی چیزوں کا تربیت اولاد سے کیا تعلق ہو گیا. ہم نے بات پیچھے جو لاسٹ ابھی کی تھی، ریلیٹ کی تھی، وہ بات تھی آپ کے اکاؤنٹیبلٹی. جب آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کا کنسپٹ اللہ نے انٹروڈیوس کر دیا تو ماں باپ بھی بچوں کو بہت شروع سے اکاؤنٹیبلٹی کا کنسپٹ انٹروڈیوس کرتے ہیں اور اس کا ایکشن بھی لے کے دکھاتے ہیں. جی بالکل. کہ یہ ہوگا. اسکول میں بھی یہ ہوتا ہے، جہاں وہ ہوم اسکولنگ کر رہا ہو یا ویسے اسکول میں پڑھ رہا ہو، ہر اسپورٹس کے گراؤنڈ میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے. اس کے بعد جب وہ آگے چلتے ہیں تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ بڑا کلیئر کرنا ہے کہ تمہیں کہاں سے لائٹ مل سکتی ہے، کہاں سے تم نے کچھ لینا ہے، کہاں سے تم نے نہیں لینا ہے. تو یہ اللہ کے کیس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. ماں باپ کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے انہی کے سیلف سے اس کو پیدا کیا ہے، تو وہ اپنے مینلی اپنے ماں باپ کے پاس جائیں گے یا ڈیپینڈیبل جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جائیں گے. اس میں پھر ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ غیر ضروری لوگوں کے ساتھ وہ گڈ ٹچ، بیڈ ٹچ، اننیسری انٹریکشنز اور یہ وہ سب چیزیں اسی کے اندر اگر آپ ریلیٹ کرتے جائیں تو سورہ فاتحہ میں ریئل لائف سے بہت زیادہ کنیکشنز ہیں. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے 17 مرتبہ ریپیٹ کرنے کے لیے کہا اور ڈیلی ریپیٹ کرنے کے لیے کہا ہے. اگر اس کا کنٹینٹ ختم ہو چکا ہوتا، میں اگر موسمبی کھا کے چوس کے پھینک دیتا ہوں تو ختم ہو گیا ہے نا کنٹینٹ. سورہ فاتحہ ایک ایسی چیز ہے، اس کا کوئی کنٹینٹ کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا. قرآن شریف کا کوئی کنٹینٹ کبھی ختم، ڈیلی بیسس پہ اس میں ایڈ ہونی ہے چیزیں آپ کے ایکسپیرینس سے. اب اگلا اسٹیج بچوں کو رول ماڈلز خود بن کے دکھانا ہے. میں پڑھانے میں جو میرا ایکسپیرینس رہا حضرت، مختلف یونیورسٹیز میں، آئی بی اے میں اور سب جگہوں پہ، ڈفرینٹ جگہوں پہ میں پڑھاتا رہا. میں نے یہ دیکھا جو بچوں میں نے اسٹیبلٹی پائی نا، ان کا اپنا اکثریت کا اپنے ماں باپ سے ریلیشن شپ بہت اچھا تھا. ہاں یہ ہوتا ہے، یہ نیچرل ہے بالکل. یہ جی ہاں، کہ جہاں کنیکشن ہوتا ہے، کیمسٹری ہوتی ہے. اور وہ کب ہوتا ہے جب انہوں نے یہ دیکھا ہو کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں جو بتایا وہ ایکچولی وہ کرتے ہیں. جی جی. جب اولاد جو ہے وہ بھاشن نہیں سنتی، ایکشن دیکھتی ہے. جی ہاں. اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پھر کرتے ہوئے دیکھا، اب ایک بیچ میں ریلیٹ کرنے کے لیے ہماری جو ایک تابناک تاریخ رہی ہے، مگر بعد میں ہمارے بہت خراب دور بھی آئے، تو اس دوران میں ہم نے ناچنے گانے والیوں کے پاس پڑھنے کے لیے بھیج دیا، اور اس کے ساتھ وہ جو بیماریاں اور جو چیزیں لے کر آئے وہ چیزیں، پھر وہ تاش اور یہ کبوتر بازی دیکھی تو بچے کیا کریں گے. صحیح بات ہے. اور آج اگر بچے ماں باپ کو ہر وقت موبائل پہ غیر ضروری انسٹاگرام پہ ہی دیکھتے رہیں تو پھر آپ ان کو کتنا ہی منع کریں گے کہ یہ بچے تو نئے جنریشن زی ہے، تو وہی کہیں گے کہ یار یہ تو خود کرتے ہیں. ایک وقت سے آئے گا ان پہ بول بھی دیں گے. تو ان تمام چیزوں سے رول ماڈل کا انٹروڈیوس کرنے کا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ تم بطور انسان خود رول ماڈل بنو بھی. اور رول ماڈل میں پازیٹیو اور نیگیٹو ایسپیکٹ دونوں دکھائے گئے ہیں. اتنا کہہ دینا ویسے کافی ہو جاتا کہ وہ لوگ جن کی تو نے کرم کیا عنایت کی، مگر نیگیٹو بھی بتایا تاکہ اندھیرے کو دیکھے بغیر روشنی سمجھ نہیں آتی. جی ان کی طرح نہیں جن پر. ہاں، اور ان میں بھی دو کیٹیگریز بتا دی کہ وہ کچھ تو ایسے تھے جو گمراہ ہو گئے،
اب کچھ ایسے ہوئے کہ گمراہی کا ان کو احساس بھی نہیں ہوا, ان کا تکبر, پھر وہ غضب میں آ کے تباہ و برباد ملیا میٹ ہو گئے. صحیح بات. تو اللہ کا عطاب کا شکار ہوئے. تو یہ اپنے لیے ہے کہ ڈیلی بیسس پہ تم کچھ بھی کرنے جاؤ تو اپنی انپٹ ریسورسز, اپنے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو, تو سب سے بڑا کام ہمارا تربیت اولاد ہی ہے, ہر ماں باپ کا. اور دوسرے کام بھی ہیں, اگر وہ ماں باپ اللہ نے اس کے بنایا ہے تو اس کا بڑا کام تربیت اولاد ہے. تو تربیت اولاد کے لیے اگر قرآن سے رہنمائی, سورہ فاتحہ کا جو میں تھوڑا بہت واضح کر پایا ہوں کہ ریلیشن نہ بنے تو کوئی بات نہیں بنتی, بالکل ہے. اور جتنا میں تو کم وقت کی وجہ سے میں نے بیسک سی باتیں کی ہیں جو جتنا میری بات سمجھ آتی ہے. تو اور اس میں مزید آپ کچھ کوشچن؟ ہاں مطلب میں آپ کی بات سے بہت کافی چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں, اور میں یہ سمجھ گیا کہ سب سے بڑی اور اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ خود بھی ترجمے سے کم پورا قرآن نہ صحیح تو سورہ فاتحہ کو تو بار بار ترجمے سے پڑھیں تاکہ ازبر ہو جائے, نمبر 1. اور بچوں تک قرآن کا پیغام پہنچانے کے لیے اگر ہم دین حنیف کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں یہ فرض ہے, تو ان کو پھر نماز کی عادت ڈالی جائے تاکہ دن میں وہ بار بار اس کو سورہ فاتحہ کو دہرائیں بھی اور قرآن کے پیغام کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. تو جو لوگ اس پہ یقین نہیں رکھتے ہیں تو ٹریننگ تو شاید وہ بھی خرچے وہ بھی بہت کرتے ہیں اپنے بچوں کے اس کے اوپر, موٹیویشنل اسپیکر کے لیکچرز کر دیں گے, یہ سب کر دیں گے, کافی خرچہ کرتے ہیں, لیکن اس میں مقصدیت نہیں ہوتی ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم تربیت اولاد کو جوڑ دیں سورہ فاتحہ کے ساتھ یہ, تو ایک مقصدیت پیدا ہو جاتی ہے, احساس ذمہ داری, آپ نے کہا اکاؤنٹیبلٹی, وہ اس میں آ جاتا ہے. یہ آپ نے اس میں 3-4 نکات آپ نے بہت اچھا سمت کیا, اس سے اٹھتے ہیں. میں اس میں سے ایک پوائنٹ اٹھاتا ہوں, اس پہ تھوڑی سی اپنی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ مقصدیت پیدا ہو جاتی ہے. بالکل, یعنی کوئی سی بھی چیز, جیسے اب میرے پاس گاڑی ہے, اب میں گاڑی میں بیٹھا, اگر میرا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے کہ مجھے کہیں جانا ہے, تو نہ میں ٹائم مینج کروں گا, نہ میں ریسورس مینج کروں گا, نہ میرا کوئی فوائد ہوگا, اس کا فائدہ ہوگا. تو اس طرح لائف کے بھی کچھ گولز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے گولز بنائے ہیں, اور اس گولز کے حساب سے ہمیں قرآن سے ہی روشنی ملتی ہے. اور سورہ فاتحہ جو ہے نہ صرف قرآن شریف کا جسٹ بھی ہے ایک لحاظ سے, اور وہ سوال ہے جس کے جواب میں قرآن ہے, اس کے سوال میں قرآن بھی ہے. تو آپ سورہ, اور رہی بات آپ نے ایک جو بات میں بیچ میں بات کی کہ بیسٹ تو یہی ہے کہ قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ زندگی بھر کا سودا ہی ہے, کرتے رہیں, پڑھتے رہیں, سمجھتے رہیں, عمل کرتے رہیں. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے ایک چیز لے کر آئی اور پی لی, بلکہ آپ نے تھوڑا سیکھا, اس کو عمل کیا. جب اس کو عمل کیا تو سیکھا تھا, اس کی ڈائمنشنز اور واضح ہوتی ہیں. تو قرآن بھی تھوڑا تھوڑا سمجھتے جائیں, اپنے عمل میں لے کر آتے جائیں, اور یہ زندگی بھر کا سلسلہ چلتا ہے. سر ایک مسئلہ اور بھی ہے, وہ یہ کہ اکثر والدین سمجھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, ہمارا ایک کام ہے, ذمہ داری ہے ہمارے اوپر, اکاؤنٹیبلٹی ہے اس بات کی کہ ہمیں اولاد کو ہماری ایک اچھی تربیت ہونی چاہیے. لیکن پرابلم ہوتا ہے کہ آج کل میں دیکھتا ہوں کہ دونوں پیرنٹس ہیں, وہ دونوں ہی آج کل معیشت ایسی ہے کہ سب جاب کر رہے ہیں, ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے, تو وہ یہ کام جو ہے وہ آؤٹ سورس کر دیتے ہیں صحیح معنوں میں. سیلریڈ کسی امپلائی کے ہاتھ, جو کبھی گورنمنٹ سرونٹ ہوتا ہے, کبھی شوقیہ فنکار ہوتا ہے, کہ تم ہمارے اولاد کو تعلیم دو, تربیت دو. یہ آپ کس حد تک سمجھتے ہیں, کیا اس سے ہم اپنی ذمہ داری جان چھڑا لیتے ہیں صرف بچوں کو اچھے اسکول میں ڈلوا کے؟ یہ ایک بالکل چند لوگوں کا پرابلم ہے, جو جنرلی ذہن میں یہ ہے کہ یہ بہت سارے لوگوں کا پرابلم ہے, مگر اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. جی, اور آپ خود بھی واقف ہیں, آپ کے اپنے بھی جان پہچان میں, قریبی لوگوں میں بھی بہت سارے لوگ ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں اور کامیابی سے کر رہے ہیں, اور میں بھی الحمدللہ خوش میں سے ہوں. ہمیں پتا ہے کہ کیسے, مگر لوگوں کے لیے, آپ نے آڈینس کے لیے کوشچن کیا ہے, تو یہ بالکل ایڈریس کرنا چاہیے. اب ہوم اسکولنگ پہلے سمجھ لینا چاہیے کنسپٹ, اسلامک کنسپٹ آف ہوم اسکولنگ کیا ہے. میں اپنی سمجھ کے حساب سے عرض کرتا ہوں. تربیت اولاد ہی ہوم اسکولنگ کا دوسرا نام ہے. بیچ میں ایک اور چیز آ گئی تھی جو ابھی بھی بہت سارے لوگوں کے لیے ہے, میجورٹی کے لیے, کہ تربیت اولاد کو آؤٹ سورس ہی کرنا ہے. مطلب دس از دی اونلی آپشن, انسٹیٹیوشن کو, ٹیچر کو, ٹیوٹر کو, سب کو آؤٹ سورس کر دینا ہے. اب آپ کو ایک محاورہ پتا ہوگا مرفی لا کے تحت, when 2% are responsible for one thing, then actually nobody is responsible. صحیح بات. تو ماں باپ کہتے ہیں یہ تو اسکول والوں کو سکھانا چاہیے تھا, اور اسکول والے کہتے ہیں یہ تو گھر سے سیکھ کے آنا چاہیے تھا. اب اس میں جو کچھ ہونا تھا, فیس بھی ان کے پاس چلی گئی, اور بچے نے جو گدھے کی طرح بیچارے برڈن اٹھایا, مینٹل برڈن ہوا,
ماں باپ جتنے پریشان مائیں خصوصیت سے کہ ہمارے بچے کو یہ نہیں سیکھا وہ نہیں سیکھا, یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس تھوڑا بارہ, جی بالکل, پیسے بھی دیے مگر پیسے بھی نہیں ملے, ریزلٹس بھی نہیں ملا. تو یہ کیوں ہے؟ یہ اسی لیے کہ رسپانسبلٹیز کلیئر نہیں ہے, اور اس میں ماں باپ کو اسپیشلی ماؤں کو یہ بات سمجھنی چاہیے, اور جو یہ سمجھتی ہیں وہ کامیابی سے آج کے دور میں بھی کر رہی ہیں اس بات کو کہ ہمارا ماں باپ کا اصل کام, شادی ہو گئی تو نسل کو اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے تو ان کو ایک اسٹیج تک پہنچانا ہے. اچھا, پیرنٹنگ کے حوالے سے بھی ایک بڑی مت ہے کہ پیرنٹنگ ہمیشہ رہتی ہے, نہیں. ہم لوگ ہمارے کلچر میں خاص طور سے اوور پیرنٹنگ بھی کرتے ہیں, بچہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. جی یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس پہ بھی میں ضرور بات کرتا ہوں کہ کس وقت تک پیرنٹنگ کرنی چاہیے. یہ قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ یہ تو جملہ کہہ ہی دیں آپ, یہ سمجھائی دیں تھوڑا سا. اس کا ایک سمپل سولوشن تو یہ ہے سمجھنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کب اشارہ دیا کہ کب چھوڑ دینی چاہیے پیرنٹنگ میجر, آپ فارغ ہو جائیں جب بچہ بالغ ہو جائے. تو اس دن سے اور اس سے کچھ پہلے سے ہی آپ کو پتہ لگے. اور بلوغت میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑا سا ذہنی طور پہ پیچھے ہوتے ہیں, ان کو کچھ عرصے تھوڑے اور کر لیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ویسے جسمانی بلوغت سے پہلے ذہنی طور پہ ہو جائے, ان کو تھوڑا فارغ کر دیں. آپ نے کچھ ایسی فیملیز بھی دیکھی ہوں گے, انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچپن سے ہی بینک بھیجنا شروع کر دیا, بچپن سے ہی کسی دکان پہ لگا دیا, اور بعد میں وہ بڑے بڑے انٹرپرینرز بن گئے. پڑھائی ان کی دنیاوی حساب سے بہت کم سے کم ہوتی ہے. بعض کمیونٹیز ایسی ہیں کہ بچوں کو اگر وہ گر بھی جاتے ہیں نا تو ان کو دور سے دیکھتے رہتے ہیں, اگر بڑا نقصان ہو گیا تو اٹھائیں گے ورنہ گرنے دیتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں اوہ میرے بچے کو کیا ہو گیا, تو اس سے بچہ چھوٹی سی بھی چیز کا ہوا بنا لیتا ہے. تو ایک تو یہ اوور پیرنٹنگ, جس کو بعض ہمارے ایک جاننے والی بڑا اچھا لفظ اس کے لیے استعمال کرتی ہیں, ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ. بس ہر وقت ہیلی کاپٹر لے کے چلتے رہو کہ بچہ یہ صحیح کر رہا ہے, یہ غلط کر رہا ہے. اس کو ہر وقت جو ہے نا یہی چیز کے, اور اس کو یہ رہے کہ نہیں سب بڑی واچنگ اننیسریلی, وہ ایک پریشر میں رہتا ہے. بگ بردر واچنگ, ہاں, بگ بردر واچنگ فار یو, کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. اور اس کے اندر تو پھر اکثر کیا ہوتا ہے, اتنا بتا دینا کافی نہیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. ہاں, کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھنے کی وجہ. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ پیرنٹنگ یا کسی بھی قسم کی ہدایت کی کوشش, پیرنٹنگ کیا ہے؟ بچوں کو ہدایت دینا اپنے عمل سے اور اپنے. تو آپ نے بڑی دلچسپ بات کی ہے ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ کی. جی, بات یہ ہے کہ بچوں کی نگرانی تو کرنی پڑتی ہے. آپ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں نا, چھوڑ نہیں سکتے ہیں. تو اس کو آپ ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ کا نام دے کر کیوں اس کے اوپر قدغن لگانا چاہتے ہیں؟ صحیح ہے, ٹھیک ہے, بچے بچے ہوتے ہیں مگر ظاہر ہے وہ کب تک بچے ہوتے ہیں یہ بھی تو ڈیسائیڈ کرنا ہے نا. جی, کیا عمر کا کوئی ہے معاملہ, یا پیرنٹس جب تک زندہ ہیں وہ بچے ہی ہیں؟ اچھا, بہت مزہ تھا, آپ نے بڑی دلچسپ بات کی تھی کہ پیرنٹنگ جو ہے بلوغت تک ہونی چاہیے. میں نے ایک جنرل آپ کو کوشچن کیا تھا کہ ہنٹ کیا ہے اس کا, میں نے ایک بات کی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بلوغت کے بھی دو چار الگ الگ لیول ہیں. ہاں, وہ کچھ ہے قوانین ملک کے حساب سے, کچھ ہے شرعی قوانین کے حساب سے, اور کچھ ہے فقہی مسائل میں. میں اس کی ٹیکنیکل لیگونا میں جائے بغیر ایک براڈ بات کرنا چاہ رہا تھا پہلے. میں اسی سے کنٹینیو پہلے کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ جو کام کرتا ہے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم اسی کو اپنے انسانی پیٹرن میں کریں. سورہ فاتحہ ہمیں وہ بتاتا ہے, رحمانیت اور رحیمیت, اور اس سے ہم آگے نکل آئے, اور آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو گئی, اور مانگنا دیکھنا چیزیں, ریسورسز اور رول ماڈلز, یہ ساری چیزیں آ گئی. اس سے ہم نے ڈرا کر لیا. اب یہیں سے ریلیٹ کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ ہدایت بھیجتا ہے انبیاء کے تحت, انبیاء کے تھرو, تو انبیاء کو کیا کہا ہے؟ کیا انبیاء کو یہ کہا ہے کہ جو کچھ ان کو بتایا ہے ان کے پیچھے لگ کر کروانا تمہاری ذمہ داری ہے؟ نہیں, یہ نہیں کہا. انبیاء کو منع کیا اس سے. کہا گیا ہے کہ تم ان کو پیغام پہنچاؤ, بہترین طریقے سے پہنچاؤ, عمل کے ذریعے پہنچاؤ جو نبی کرتے تھے سارے, اور اگر وہ نہ مانے تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اور تم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا, سوائے اولاد کے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ایسے آپ یاد کریں, اس کا بھی مثال اللہ نے دے دی. اس سوال کا جواب دینے کے لیے مثال نوح علیہ السلام کے بیٹے کی دے دی. ہاں, نہیں, میں یہ اصلاح سے کہہ رہا ہوں کہ اولاد کی تربیت خصوصاً نماز کی عادت کے لیے تو سختی ایجاد ہے. جی, وہ ٹھیک ہے, مگر یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب ہدایت اللہ دے گا اس کو. اس میں بلوغت آنے کے بعد وہ خود اکاؤنٹیبل ہیں. وہ صحیح ہے. اصل میرا پوائنٹ یہی ہے کہ بلوغت آ گئی یا ذہنی طور پہ ہو گئے, اگر آپ اس کے بعد ماں باپ گھلاتے رہیں اپنے آپ کو کہ انہوں نے یہ نہیں کیا, اور کہ مختلف طریقے سے ایموشنلی
جس کو ہندی لفظ کہتے ہیں ہتھیا چار ہوتا رہے کہ میں باپ ہوں تم نے میری بات نہیں مانی, یہ اس قسم کی باتیں, اور اس قسم کی آیتیں بھی قرآن میں ملتی ہیں کہ تمہاری ماں باپ کا تم پر اللہ نے تمہیں کہا ہے کہ ان سے اچھا, مگر اگر یہ تمہیں شرک سے روکیں اور اگر یہ کہیں کہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں, تم ان کو پتوں کو پوچھ لو, تو تم نے ان کی بات نہیں ماننی ہے. تو یہی چیز بچوں کے بھی پیرنٹ والے کیس میں بھی ہے کہ آپ نے پیرنٹس بچوں کو بتانا ہے. اگر بچے نہیں مانتے ہیں تو پھر آپ نے اللہ کے حوالے کر کے موقع پھر بھی رہے گا آپ کو کہ آپ دوسرے طریقے سے انڈائریکٹلی, اور یہ ہم کرتے ہیں ایکچولی, جب بالغ بچوں کو بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو ہم بولنا کم کر دیتے ہیں, کیونکہ جب وہ سارے آفس میں سارے کام کر رہے ہیں, ہم کیا ان کو ایک چیز ان کو بتائیں گے؟ ان کے کچھ لائف سٹائلز بھی تو ہو سکتے ہیں نا, ہر جنریشن کی کچھ الگ سٹائلز بھی ہیں جو ہماری جنریشن کو نہیں سمجھ میں آتے نا. مثال کے طور پہ اگر ہم بچوں کو یہ کہیں کہ نہیں کتاب پڑھنا ہی مطالعہ ہے, حالانکہ کتاب پڑھنا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, ایک کتاب سے لنک ہوتا ہے, مگر آپ کہیں کہ نہیں یہ آپ یوٹیوب وغیرہ ویڈیوز جو ہیں یہ نہیں, تو ایک جنریشن بات سن لے گی, دوسری نہیں سنے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے جنریشن سوئچ اوور کے حساب سے پیرنٹس کو بھی بہت کچھ سیکھنا ہوتا ہے. جی بالکل. تو ان کو یہ ریئلائز کر لینا چاہیے. ایک اور بڑے اس میں کلو پکڑنا چاہیے کہ قدرت کے اشارے, میں چونکہ اسی دور سے ہوں تو ہماری جنریشن کے لوگ اس چیز کو نہیں پکڑتے عموماً کہ اللہ تعالیٰ ہماری یادداشت کم کر رہا ہے, ہماری بینائی کم کر رہا ہے, وقت کے ساتھ ہمارے ہاتھ پیر گوڑے گٹے بولتے جا رہے ہیں. اس کے معنی کیا ہوئے کہ آپ کا دنیا میں جو رول ہے قدرت چاہتی ہے کہ وہ کم ہو جائے اور وہ کسی اور کو دیا جائے. یہ بہت بڑا لے کر ہے بات. جی ہاں, تو اسٹیج پہ جنہوں نے جانا ہوتا ہے وہ تیاری پکڑنے جانے کی, اور ان کو بیک اینڈ پہ سپورٹ کریں اور ان کے لیے دعا کریں. اور اگر وہ نہیں سنتے تو بھی آپ جو ہے موقع کی تلاش میں رہیں کہ اگر ہو سکتا ہے کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی غلط ہو, جی ہو سکتا ہے نئے دور کے حساب سے وہ صحیح کہہ رہے ہو. اسی لیے اپنے آپ کو ہلکان کرنا, جبکہ ہماری یادداشت بوجھ نہیں لے سکتی ہو اپنے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے. اچھا ایک اور بات بھی میرے والد صاحب بھی کہا کرتے تھے, اور اماد الدین قادری صاحب, اور میں نے بھی یہ چیز ریئلائز کی کہ ہر شخص یہ دعا مانگتا ہے, اور یہ ان دعاؤں میں سے جو اکثر کی قبول نہیں ہوتی. اور دعا کیا ہے کہ اے اللہ ہمیں محتاج نہ کرنا کسی کا, ہم چلتے پھرتے اٹھا لیں, اولاد کا محتاج نہ کر. مگر 99% لوگ, 99% آس پاس دیکھیے گا, کسی نہ کسی طریقے سے محتاج ہو کے کم عرصے کے لیے زیادہ عرصے کے لیے جاتے ہیں. اس میں کیا کلو ہے ہمارے لیے؟ اس میں کلو یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے یہ آزمائش ہے کہ کیا وہ اس تکلیف کے دور میں بھی خدا کے شکر کا دامن ہاتھ سے چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے, یا یہی گیلا کرتے ہیں کہ کیا بات ہے میری آنکھ چلی گئی, میری تو پہلے یہ نہیں ہو رہا. ایسے گیلے شکوے کریں یا کہ نہیں تو نے ہمیں اتنا اچھا رکھا, آج اگر تیری مصلحت ہے دعا ضرور کریں. اور اولاد کے لیے اس سے بڑی آزمائش ہے کہ کیا تم اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے ہو یا نہیں. تو یہ دعا اکثریت کی قبول نہیں ہوتی. تو ہماری جنریشن کے لوگوں کو جانا کس کو کب ہے اللہ جانتا ہے, مگر جنرلی ایک میتھمیٹیکلی دیکھیں تو بڑی عمر کے لوگ پہلے جاتے ہیں. ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان کے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی چیزیں واپس لے رہا ہے, جی تو آپ پیچھے ہونا شروع ہو جائیں. گفتگو بہت دلچسپ آ رہی ہے, لیکن اس کو ہمیں کہیں روکنا بھی ہوگا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ درست ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا اس دنیا سے ناطہ ٹوٹ جاتا ہے, لیکن کوئی چیز اگر بعد میں پہنچتی تو وہ نیک اولاد کی؟ ہاں صحیح ہے, یہ بالکل صحیح ہے. یہ تو نبی حدیثوں سے ثابت ہے یہ چیز. اور ہاں مگر یہ ہے کہ کتنا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, ان کا رول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, اس پہ میں کوالیفائی بھی نہیں کرتا بات کرنے کے لیے. اور آج کا ہمارا شاید یہ ٹاپک بھی نہیں ہے, مگر جو حدیث شریف سے تو بات ثابت ہے کہ آپ کے نیک اعمال اور جو آپ نے نیکیاں کی ہیں وہ آگے ایڈ ہو رہی ہوتی ہیں, اور وہ جو لوگ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں ان سے بھی فرق پڑتا ہے. اور اس لیے اچھے کام کرتے رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے ہم کوئی برے کام کی داغ بیل نہ ڈال کے جائیں. اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم علل اعلان یہ کم از کم وضاحت سے کہیں ہم نے غلط کیا تھا, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے فادر نے یہ کیا تھا تو ہم بھی یہی کریں گے. تو اکثر میں نے دیکھا یہ ہے کہ والدین کی کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ جب مرے تو بڑا فخر سے کہیں کہ ہم نے اتنا چھوڑ دیا کہ 7 پشتیں کھائیں گی. اصل کام تربیت کا انہوں نے کیا نہیں ہوتا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے آنکھ بند ہوتے ہی جو ایک دم سے پیسہ ملتا ہے بچوں کو اس کے لیے ترسے ہوئے تھے, پھر جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ تو اوپر جائے گا نا. جی ہاں, اچھی تربیت کا ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے
کہ اگر جو آپ نے بات کی ہوتا ہے، اور بڑی بدقسمتی سے ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو جو پیرنٹس گئے ہوتے ہیں وہ بھی انسان ہے، غلطی ہے، وہ یہ سوچ کر گئے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو کر دیا وہ کافی ہے، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اصل چیز تو تربیت تھی. روپے پیسہ مال تو کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو جی ہاں، مال تو فتنہ ہے. جی ہاں، آزمائش کے لیے اللہ نے اور دیا جب ہے. اکٹھا مل جائے اس کو جوانی میں اور کوئی غلط کام میں لگا دے جی تو ہاں، پیرنٹس کو تو جواب دینا پڑے گا کہ تم تربیت جی کیوں ہاں، نہیں کی چیز کی ہے. ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ والدین نیک نیتی سے اپنی کوششیں کر کر گئے یا نہیں ہے، ان کے بعد آنے والی اولاد میں یگانگت کتنی ہے. جی اگر وہ اختلافات سب میں ہوتے ہیں، ان جنرل وہ اور ان کے بچے مل کر رہتے ہیں، جی تو اس کے معنی یہ ہے کہ والدین یا آپ کے جو پیچھے تربیت کرنے والے گئے ہیں ان کی نیتیں اچھی تھی اور انہوں نے اپنی نیت کے مطابق کوششیں کی ہیں. جی ورنہ زندگیوں میں ہی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، جیسے آپ نے کہا جھگڑے اور معاملات وغیرہ. گفتگو طویل ہو رہی ہے، میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا سم اپ کرتے ہیں. اور پہلی بات 2 چیزوں پر میں کہوں گا اپنے ناظرین کو ذرا بتانے کے لیے دوبارہ پھر یہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہوم اسکولنگ کی کیا برکتیں ہیں بچوں کی تربیت کے اندر. جی جو لوگ ہوم اسکولنگ کے لیے آپ کرتے ہیں وہ اپنی خصوصاً خواتین اپنے کیریئر کو سیکریفائز کرتی ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ بعض ڈاکٹرز ہیں جو انہوں نے کیریئر کو سیکریفائز کر دیا ہے. تو ہوم اسکولنگ جو ہے وہ بچوں کی تربیت کے لیے ہے اور بڑا ایک بہتر طریقہ ہے. آپ اسے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل اتفاق کرتا ہوں. اس میں آپ کا جو وے آؤٹ کا جو آپ نے پوچھا نا کہ کرنا کیا چاہیے ہوم اسکولنگ کے حوالے سے، تو پہلے تو ایک بات یہ کلیئر کر لیں کہ ہوم اسکولنگ سب کے لیے نہیں ہے. جی یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. جس کو ابھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہوم اسکولنگ کیسے کریں گے، میں تو جاب کرتی ہوں، میرا میاں بھی کام کر رہا ہے، میں بھی کام کر رہی ہوں، وہ یا بہتر میں ہے. بہت بڑی کلسٹرڈ فیملی میں رہتی ہوں، ساس سسر اور نندوں کو ان کو بھی دیکھنا ہے، تو میں کیسے کروں گی. اس کنفیوژن میں شوگر ہے. نہیں، تو وہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہوم اسکولنگ آپ کے لیے نہیں ہے تو آپ نہ کریں. ایک بات، مگر ایک چیز کے لیے آنکھیں کھلی رکھیں کہ جو لوگ ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں ان سے آپ ڈسکس کرتے رہیں اور آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے سولوشنز کس طرح نکالے. ہو سکتا ہے ان میں سے پارشل سولوشن آپ کے بھی نکل آئے. اگر آپ کا فل سولوشن نہیں نکلتا، مثال کے طور پر کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا بچہ اسکول جا رہا ہے بڑا اچھا، مگر وہ کمیونیکیشن میں بڑا انٹروورٹش ہے، بات نہیں کر پا رہا ہے، تو آپ کچھ پورشن اپنے گھر میں لے لینا، میاں بیوی میں آپس میں اس معاملے میں کر لیں کہ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے. بچوں کے لیے ویکینڈز پہ ہی کوئی ایکٹیویٹی کریں گے، جی کبھی لے کے بالکل. نیچر واک پہ چلے گئے، گارڈنز میں دکھانا شروع کر دیا. جی یا ابھی میری بچی نے ایک ایکٹیویٹی کی تھی اپنی بچوں کے ساتھ کہ وہ پیوپا لاروا اور اس کو بٹر فلائی بنتے ہوئے 5 دن میں دیکھا، تو جو چیزیں پڑھتے ہیں وہ بنتے ہوئے دیکھا. تو اس طرح بچوں کے لیے آپ پارشلی ہوم اسکولنگ پارشلی اسکولنگ کریں تو آپ دیکھیں گے آپ کے بچے اسکولز میں آگے نکل جائیں گے. مگر جو لوگ کر رہے ہیں ان کو دیکھ کے رول ماڈل جیسے سورہ فاتحہ بتاتا ہے کہ جنہوں نے اچھا کیا آپ ان کو دیکھ لیں. اور جو سمجھتے ہیں، اچھا ہوم اسکولنگ بیسیکلی کون لوگ کر پاتے ہیں؟ جو عورت بھی انیشیٹو لیتی ہے نا کہ میں نے ہوم اسکولنگ کرنا ہے، اس کے ذہن میں ifs and buts ہوتے ہیں، مگر وہ ایک آلریڈی بہت بڑا بیریئر کراس کر چکی ہوتی ہے. تو انسان جب چاہتا ہے تو when there is a will there is a way. تو 2 بڑے مسکانسیپٹ ہیں ہوم اسکولنگ کے بارے میں کہ ہوم اسکولنگ یہ نہیں ہے کہ آپ نے گھر میں ٹیوٹر لگا دیا. جی جی ذمہ داریاں ماں باپ کی اور خصوصاً ماں کی بہت بڑھ جاتی ہیں جی ہاں اگر وہ اپنے بچوں کے لیے ہوم اسکولنگ کا آپشن دیتی ہے، کسی انداز دیتی ہیں. تو اس پہ وقت بھی لگانا پڑتا ہے اور پیسہ بھی لگانا پڑتا ہے، جی ہاں کیونکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جیسے دینی مدرسوں کے اندر ہوتا ہے جی کہ جی بالکل فری ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے. عام اسکولوں سے نسبت زیادہ خرچہ بھی آئے گا اور ماؤں کو اپنا کیریئر بھی ایک طرف کرنا پڑتا ہے. صرف اس لیے کہ ان کا تو بنیادی کام ہی اولاد کی تربیت کرنا، نسل کی تربیت جی ہاں. کرنا ہی ہے. یہ مسکنسپشن کی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر ایک ایکسٹرا برڈن آ گیا. کچھ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، جی کچھ خواتین کو ہوتی ہے ضرورت، جیسے سنگل مدرز ہیں یا کوئی اور معاملات ہیں تو ان کو پڑتی ہے، مگر کچھ نے لوڈ لے لیا. اب اس لوڈ کو سیکریفائز کرنا کیا مطلب ہے؟ وہ لوڈ کا مطلب یہ کہ وہ چیز جو نوافل آپ نے اوپر لے لیے تھے تو آپ کے فرائض آپ کے چھوٹ گئے نا. جی آپ نفل کتنی ہی پڑھیں، پھر اینڈ آف دا ڈے پھر یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے سکے. صحیح بات ہے. میں پڑھاتا تھا ایک بڑی بڑی یونیورسٹی میں، تو وہاں میں جن بچوں کو ڈسٹرب دیکھتا تھا میں نے یہی دیکھا کہ دونوں پیرنٹس بچوں کو یہ شکایت ہوتی تھی. پھر یہ ہوتا ہے بچے اجنبیوں کی طرف کھینچتے ہیں، اور وہ اجنبی اگر اچھا گائیڈ کرنے والا مل جائے تو بڑی بات ہے، مگر اکثر لوگ ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں. جی تو آخر میں آپ کوئی پیغام دینا میں چاہیں گے؟ اس میں یہ کہوں گا کہ ہوم اسکولنگ کے حوالے سے یہ ایک اس کی ٹیکنیکلٹیز کے وقت کے لیے اگر ہم چاہیں گے تو انشاءاللہ کسی اور وقت کوئی اور سیشن رکھیں گے. اور آپ پیغام یہ ہے کہ ایک بہت ہی اہم نقطے کے اوپر
जो अल्लाह ताला ने हमें एक पर्पस से भेजा और उसका एक अहम काम है होम स्कूलिंग। होम स्कूलिंग नहीं, तरबियत औलाद। होम स्कूलिंग तो एक टेक्निकल टर्म्स है, तरबियत औलाद, तो उसके हवाले से हमने बात की। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा। और लोगों से ये देखें कि अगर आप कोई चीज टोटल ना कर सकते हैं तो आप देखें पार्शियली क्या अचीवमेंट कर सकते हैं। क्या होम स्कूलिंग की जो अच्छी समरात है वो आप जो लोग कर रहे हैं उनसे बात करके अपने बच्चों में लगाएं, तो बच्चे खुद ही ग्रो करेंगे और आपसे अटैच ज्यादा हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आई होप कि आज ये सिलसिला शुरू हो रहा है जरूर, और आप इंशाल्लाह जब भी वक्त मिलेगा आएंगे और लोगों को अपनी बातों से जरूर, इंशाल्लाह ताला।